فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ دنیا سے جا چکے، اب آپ کی نمائندگی کرنے والے کون ہیں؟ علماء حق، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ اور یہ وراثت کس چیز میں ہے؟ مال میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ علم میں، شریعت کے علم میں، قرآن کے علم میں، احادیث کے علم میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑے بڑے علماء دیے۔ ان علماء کرام میں سے ایک بڑا نام ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اللہ نے بڑے بڑے شاگرد دیے۔ ان شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ۔ استاد کا نام کیا جی؟ ابن تیمیہ۔ شاگرد کا نام کیا ہے؟ امام ابن القیم۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت سی کتب لکھی ہیں، بلکہ یہاں پہ مجھے قول یاد آ گیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کون ہے؟ یہ وہ امام ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے۔ کیا لکھی؟ بخاری شریف کی شرح۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے، کہ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئی کام نہ کیا ہو سوائے اس کے کہ انہوں نے امت کو ابن القیم رحمہ اللہ جیسا شاگرد دیا ہے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظمت کے لیے یہ ایک کارنامہ کافی ہے۔ یہ الفاظ کہنے والے کون؟ ابن حجر رحمہ اللہ، جو بخاری شریف کے شارح ہیں، اور استاد کا نام ابن تیمیہ، شاگرد کا نام ابن القیم۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی بڑی شاندار کتب ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے کتاب الفوائد۔ کتاب الفوائد میں امام صاحب نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق ہے تفسیر سے، کسی کا عقیدے سے، کسی کا حدیث سے، اور کئی فوائد ایسے ہیں جنہیں پڑھا جائے، جن پہ غور کیا جائے تو انسان میں شوق پیدا ہوتا ہے آخرت کی تیاری کا، انسان میں شوق پیدا ہوتا ہے نیک اعمال کرنے کا، انسان میں شوق پیدا ہوتا ہے فرائض و واجبات پہ عمل کرنے کا، اور انسان کو رغبت ملتی ہے اس بات کی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے دور رہے۔ یہ کتاب بڑی شاندار کتاب ہے۔ کبھی وہ کوئی آیت لے آئیں گے، اس کے اوپر تبصرہ ہوگا، کبھی حدیث لے آئیں گے، اس کے اوپر تبصرہ ہوگا، کبھی کسی صحابی کا قول ہوگا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، کبھی کسی تابعی کا قول ہوگا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آج کے درس میں اسی کتاب میں سے ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کتاب کس کی؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ کتاب کا نام کیا؟ کتاب الفوائد۔ اس کتاب میں جس امام کا قول نقل کیا ہے ہمارے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، اس امام کا نام ہے شقیق بن ابراہیم البلخی۔ امام شقیق بن ابراہیم البلخی یہ فوت ہوئے ہیں 194 ہجری میں،
194، بلکہ فوت نہیں ہوئے، شہید ہوئے ہیں، باقاعدہ دشمنوں سے لڑتے ہوئے، کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ شقیق بن ابراہیم البلخی کا تذکرہ اپنی مشہور و معروف کتاب سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے بھی ان کے چند عظیم الشان اقوال نقل کیے ہیں، جنہیں ہم اردو میں کہتے ہیں اقوال زرعی۔ تو پہلے میں ان اقوال میں سے ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیے ہیں۔ کس کی اقوال نقل کیے ہیں؟ شقیق بن ابراہیم البلخی کے۔ کہتے ہیں شقیق بن ابراہیم البلخی، علامت التوبہ، توبہ کی علامت کیا ہے، توبہ کی نشانی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی میں نے فلاں گناہ سے توبہ کر لی ہے، ہم کہتے ہیں جی میں توبہ تائب ہو گیا ہوں، تو توبہ کی نشانی کیا، علامت کیا ہے؟ شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں توبہ کی علامت یہ ہے کہ البکاء علی ما سلف، کہ آپ اپنی اس زندگی پہ روتے ہوں، افسوس کرتے ہوں جو گزر چکی ہے، کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی گناہ کیا۔ اب آپ شرمندہ ہیں، نادم ہیں، پشیمان ہیں، ان گناہوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ میں کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہوں، کیسے کیسے رب کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوں۔ والخوف من الوقوع فی الذنوب، اور دوسرے نمبر پہ آپ کو آئندہ زندگی میں ڈر لگا رہے کہ میں کہیں دوبارہ اس گناہ میں واقع نہ ہو جاؤں۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ توبہ کی علامت۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ توبہ کی علامت تو پہلے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ گزشتہ زندگی پہ نادم، پشیمان ہوں اور اس کے اوپر روتے رہتے ہوں، اور دوسرے نمبر پہ کیا کہ آپ کو آئندہ زندگی میں خوف ہو کہ کہیں یہ گناہ مجھ سے دوبارہ نہ ہو جائے۔ جب آپ کو خوف ہے کہ کہیں یہ گناہ مجھ سے دوبارہ نہ ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گناہ والی گلی میں جانے سے بچیں گے، گناہ کے راستے پہ چلنے سے بچیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں وَهِجْرَانُ إِخْوَانِ السُّوءِ، توبہ کی علامت پہلے نمبر پہ گزشتہ زندگی پہ ندامت، اس پہ پچھتاوا، اس پہ افسوس، اس پہ رونا، دوسرے نمبر پہ آئندہ گناہوں میں واقع ہونے کا ڈر، خوف، خطرہ، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ برے دوستوں کو آپ الوداع کہہ دیں۔ اگر آپ توبہ کرنے میں سچے ہیں تو وہ برے دوست جن کی وجہ سے گناہ ہوتے رہے، جن کے ساتھ بیٹھنے سے دوبارہ گناہ ہونے کا خطرہ ہے، ان کو الوداع کہہ دیں، ان کے نام اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیں، نکال دیں، ان کا نمبر اب موجود نہیں رہنا چاہیے۔ وصحبۃ الاخیار، توبہ کی علامات بتا رہے ہیں امام شقیق بن ابراہیم، اور آخر میں جا کے کہتے ہیں توبہ کی علامت یہ بھی ہے کہ اب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتے ہوں۔ برے دوستوں کو کیا کہہ دیا؟ الوداع۔ اور اچھے دوستوں کی مجلس میں رہنے کی ہر ممکن آپ کوشش کرتے ہوں۔ آپ کی کوشش ہو کہ میں فلاں مسجد میں جایا کروں، وہاں پہ مجھے جاننے والے چند لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھوں، ان کی مجلس کا حصہ بنوں، فلاں جگہ درس قرآن میں بیٹھوں، فلاں جگہ درس حدیث میں بیٹھوں، فلاں جگہ درس عقیدہ ہو رہا ہے اس میں بیٹھوں۔ جن کی مجلس میں بیٹھ کے توبہ پہ قائم رہنے کا حوصلہ ملے، جذبہ ملے، تو یہ امام شقیق بن ابراہیم کے اقوال زرعی میں سے ایک قول تھا، اور یہ ان کا قول امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لے کر آئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس امام کے اس قول کی طرف
جسے امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الفوائد میں لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں اغلق باب التوفیق، اغلق باب التوفیق عن الخلق من 6 اشیاء. 6 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مخلوق کے لیے توبہ کا، توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. 6 ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، 6 گناہ ہوتے ہیں ہم سے ایسے جن کی وجہ سے مخلوق کے لیے توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اس بندے کو پھر توفیق نہیں دی جاتی خیر کا کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی. تو شقیق بن ابراہیم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان 6 کاموں سے بچیں تاکہ توفیق کا دروازہ آپ کے لیے کھلا رہے، بند نہ ہو جائے. یہ 6 غلطیاں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ اشتغالہم بالنعمت عن شکرہا، کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں انسان اس قدر منہمک ہو جائے، ان میں اس قدر ڈوب جائے، ان سے فوائد سمیٹنے میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس بات کو بھول جائے، اس سے غافل ہو جائے. تو پہلی غلطی پھر کیا ہوئی کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، نعمتوں کے مزے اڑانا، لیکن ان نعمتوں کی وجہ سے آپ پہ واجب ہے، میرے اوپر واجب ہے کہ نعمتیں دینے والے کا شکر ادا کروں، اس بات کو بھول جانا، اس سے غافل ہو جانا. یعنی کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا جرم ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے. شریعت نے ہمیں بار بار نعمتوں پہ، نعمتیں دینے والے کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے. اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ نمبر 1، آپ دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر نعمت جو مجھے ملی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ ایک اللہ کی طرف سے ہے، ایک اللہ کی طرف سے ہے. دوسرے نمبر پہ آپ اس کا اظہار اپنی زبان کے ذریعے بھی کرتے ہوں. اور تیسرے نمبر پہ عملی طور پہ اللہ کی باتیں مان کر اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے دور رہ کر آپ شکر کا اظہار کریں. شکر میں یہ سب چیزیں داخل ہیں. دل میں عقیدہ رکھنا کہ یہ نعمت ایک اللہ کی طرف سے ہے، زبان سے ان نعمتوں کی نسبت ایک اللہ کی طرف کرنا، اور تیسرے نمبر پہ کہ عملی طور پہ شکر ادا کرنا. آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں کہ یہ حکم ہے اس کا جو مجھے نعمتیں دے رہا ہے. آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں، سود سے دور رہیں، جوے سے دور رہیں، قتل و غارت سے دور رہیں، فتنہ فساد سے دور رہیں، غریبوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر ظلم کرنے سے دور رہیں، کیونکہ اس سے منع کر دیا اس نے جو مجھے نعمتیں دینے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کا نام پھر پیراں دتا نہیں ہوگا، بیٹے کا نام پیراں دتا نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ دیتا. عطا اللہ، اللہ کا دیا ہوا. عطا الرحمن، رحمان کا دیا ہوا. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے صاف صاف اعلان کر دیا. کیا اعلان کیا؟ کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں نعمتیں اور دوں گا، مزید دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے. پتہ چلا ناشکری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب کے نازل ہونے کا خطرہ ہے. ممکن ہے یہ عذاب دنیا میں مل جائے اور ممکن ہے کہ یہ عذاب آخرت میں ملے. اس ایسے پتہ چلا کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا واجب ہے.
اور جناب سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ جو کچھ ابھی میں نے تلاوت کی ہے اس میں تذکرہ ہے کس نبی کا؟ ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ چھوٹے بچے. جی بیٹا کس کا تذکرہ ہے؟ جی بیٹا سلیمان علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ آپ کو بھی ایسے بیٹے دے جو درس قرآن میں اس طرح حاضر ہوں, درس حدیث میں حاضر ہوں. اگر اللہ دے چکا ہے تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان کو یہاں پہ لائیں, کہ کہیں ڈر لگتا ہے مولوی نہ بن جائے. تو سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں. سلیمان علیہ السلام پہ اللہ نے بڑے انعام کیے, بڑی نعمتیں دی. ایک تو یہ کہ باپ نبی, باپ کا نبی ہونا یہ اللہ کا باپ کے ساتھ ساتھ بیٹے پہ بھی احسان ہے. کیوں جی جس کا باپ بڑا ہو تو بیٹے کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. پھر سلیمان علیہ السلام بھی نبی. پھر اللہ نے ان کو بولی سکھائی, کن کی؟ علمنا منطق الطیر, کن کی بولی سکھائی؟ پرندوں کی. اور پھر اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دی ہوائیں, یعنی کہ دور دور کا سفر وہ کچھ ہی وقت میں کر لیتے تھے. ہوائیں جہاں پہ چاہتے ان کو پہنچا دیا کرتی تھی. جن اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ چیونٹیوں کی بستی سے گزرے تو ایک چیونٹی باقی چیونٹیوں سے کیا کہہ رہی ہے؟ ادخلوا مساکنکم, اور چیونٹیوں جلدی سے اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنود, کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں روم نہ ڈالیں. وہم لا یشعرون, جان بوجھ کر ایسا کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ وہ چونٹی کی آواز کو سن رہے تھے. تو جی میں نے اور آپ نے کبھی چونٹی کی آواز سنی؟ سلیمان علیہ السلام پہ اللہ کا احسان, چونٹی کی آواز سنی بھی اور سمجھی بھی. آواز سننا بھی احسان اور اس کو سمجھنا دوسرا احسان. فتبسم ضاحکا من قولها, مسکرائے اس کی بات سن کے. اور اس چونٹی کا کیا عقیدہ ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں؟ عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ چونٹی کا عقیدہ کیا ہے بولیے؟ عالم الغیب ہے. عالم الغیب نہیں ہے, اتنی غیبی باتیں معلوم ہے جتنی اللہ نے بتا دی, ان کے علاوہ معلوم نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا عقیدہ چونٹی والا ہے. کیوں جی آپ لوگوں کا عقیدہ چونٹی والا ہے؟ پھر تو لوگ کہیں گے شرم کرو, چونٹی والا عقیدہ اپنا لیا تم لوگوں نے. ہم کہیں گے یہ چونٹی کا وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ چونٹی کا عقیدہ وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. تو اس کے بعد کیا کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے؟ وقال ربی اوزعنی, نبی سلیمان علیہ السلام کی دعا. اور میرے بھائیو انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں, بار بار ذکر کی ہیں. کس لیے؟ تاکہ میں اور آپ یہ دعائیں سیکھیں اور ان کے ذریعے اللہ سے مانگیں. دوسرے نمبر پہ ان دعاؤں پہ غور کریں اور یہ سیکھیں کہ اللہ سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے. تیسرے نمبر پہ ان دعاؤں میں جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہم لیں, اس کے ذریعے اپنے عقائد کی ہم اصلاح کریں. اور یہ دعا کرنی چاہیے خصوصاً نماز میں. سلیمان علیہ السلام والی یہ دعا ہم کرنا چاہیں تو نماز میں کب کر سکتے ہیں؟ کیوں جی کون سا بچہ بتائے گا؟ بڑے ذرا خاموش رہیں. کب کر سکتے ہیں؟ جی بیٹا سجدے میں.
لو جی میرا پھر سوال ہے آپ سے، سجدے میں قرآنی دعا کی جا سکتی ہے؟ سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جی بیٹا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تشہد میں بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں، آپ کو بھی انعام ملے گا، ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن پہلے ہم یہ معاملہ حل کر لیں کہ ایک بچے نے بتایا کہ تشہد میں دعا کرنی چاہیے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے جب آپ اتحیات پڑھ چکے ہوں، درود شریف پڑھ چکے ہوں، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ دعا پڑھ چکے ہوں، یہ تین چیزیں جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ آزاد ہیں، جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ چاہے تو آدم علیہ السلام والی دعا پڑھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا، چاہے تو یونس علیہ السلام والی دعا پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور چاہے تو موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھ لیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور چاہے تو سلیمان علیہ السلام والی یہ دعا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو آپ پہلے ہی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا تحیات میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے کسی مولانا صاحب کے منہ سے نکل گیا تھا کہ نہیں پڑھ سکتے، وہ بس شاید کئی دفعہ انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، لیکن یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک ہو گیا تشہد میں تحیات میں، اب آتے ہیں سجدے کی طرف۔ بچے نے کیا کہا تھا سجدے میں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ سجدے میں قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی انہوں نے قرآن سے لی تھی؟ کیوں جی؟ کہاں سے لی تھی؟ اپنی طرف سے۔ وہ تو اللہ نے ہمیں بعد میں بتایا کہ میرے بندے سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے، یہ دعا قرآن کا حصہ بعد میں بنی ہے، پہلے سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، پہلے قرآن نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ دلیل ہوگی کہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی۔ دوسرے نمبر پہ بیٹا یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ تلاوت اور دعا میں فرق کس کے ذریعے ہوگا؟ نیت کے ذریعے۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں تلاوت کروں اور آپ کہتے ہیں سجدے میں ربی اوزعنی ان اشکرا، تو پھر یہ پڑھنا سجدے میں غلط ہے۔ اور اگر آپ کا دل کر رہا ہے اللہ سے مانگنے کو، اللہ سے مانگنے کو، تو پھر آپ کہتے ہیں ربی اوزعنی، تو بالکل صحیح ہے۔ بطور دعا پڑھیں گے تو بالکل صحیح ہے، بطور تلاوت پڑھیں گے تو غلط ہے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور آپ پتہ چلے گا ماشاءاللہ مجھے آج کئی طالب علم نظر آ رہے ہیں، ایک بار آپ نے نماز پڑھی، پوری نماز میں ایک ہی آیت پڑھتے رہے، حتیٰ کہ سجدے میں بھی پڑھتے رہے اسے۔ ہاں جی کون سا بچہ بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جی حاجی صاحب۔ بالکل جواب تو صحیح ہے، لیکن انعام پتہ نہیں آپ کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ لگتا ہے تھوڑا اونچی سنتے ہیں میرا شاید۔ جی ان کو بھی دیں، آئیں بیٹا، آئیں دونوں، آپ دونوں آئیں جلدی جلدی جلدی، تاکہ ہمارا درس پر شروع ہو سکے۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ پکڑ پکڑ بیٹا، جلدی کریں، جلدی جلدی۔ اچھا تو آپ علیہ السلام اس آیت کو سجدے میں بھی پڑھتے رہے، یعنی کہ بطور دعا، بولیے بطور، تو بطور دعا یہ قرآنی دعائیں سجدے میں پڑھنا بالکل صحیح ہے۔ میں جانتا ہوں کئی علماء کرام اس سے منع کرتے ہیں، لیکن میں بڑے اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ دعائیں سجدے میں بطور دعائیں پڑھنا بالکل صحیح ہے، اور بلکہ یہ دعائیں پڑھنے کا سجدے میں اپنا ہی مزہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا مجھے امید ہے کہ آپ یاد کریں گے اور اسے پڑھا کریں گے، کبھی اتحیات میں، کبھی سجدے میں، کبھی نماز کے علاوہ۔ اچھا اب اس دعا پہ ذرا غور کیجئے۔
ویسے میرا موضوع کیا چل رہا تھا؟ کون بچے 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 ہاتھ کھڑا کریں. میں یہ دعا بیچ میں کیوں لے آیا ہوں؟ میرا موضوع کیا چل رہا تھا کہ بیچ میں یہ دعا آ گئی ہے؟ یہ کون سا بچہ بتائے گا؟ میرا یعنی کہ گہرا موضوع کیا چل رہا تھا تفصیل میں جا کے. جی بیٹا بیٹا آپ کو ویسے ہی نام دیں گے کہ آپ نے 2 بڑے اماموں کا نام لیا ہے. یہ لے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی کون بتائے گا کہ یہ میں اس آیت کی طرف کیوں آ گیا ہوں؟ جی بیٹا. وہ توبہ کی علامت کا موضوع کبھی کا ہو چکا. وہ تو اس وقت ہم امام ذہبی کے ساتھ تھے, آج کل ہم امام ابن القیم کے ساتھ ہیں. جی جی نہیں, لیکن میرا پہلے موضوع کیا چل رہا تھا کہ میں یہ بیچ میں بات لے کر آیا ہوں؟ بات تو یہ ہے نا. جی بیٹا چونٹی ٹھہریں 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 ایک منٹ. جی ہاں شکر شکر, ادھر آئیں. شکر شکر شکر. موضوع کیا چل رہا تھا؟ یعنی کہ شقیق بن ابراہیم کہہ رہے تھے ہماری پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے. اس موضوع پہ میں دلائل دے رہا ہوں, کیونکہ آپ کہیں گے بھی شقیق بن ابراہیم کے اقوال کو آپ نے ہمارے درس کا موضوع بنا دیا. وہ ایک عام سا بندہ ہے, آپ یا قرآن بیان کرتے یا حدیث بیان کرتے. تو میں بتا رہا ہوں کہ ان کی بات قرآن کے اور احادیث کے عین مطابق ہے. پہلے ایک دلیل آپ کو دی لئن شکرتم لازیدنکم, اور پھر سلیمان علیہ السلام کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کی دعا کہتے ہیں ربی اوزعنی, اے میرے رب مجھے توفیق دے, ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, کہ میں تیرے ان احسانات پہ تیرا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کیے ہیں. یا اللہ میرے اوپر تیرے بڑے بڑے انعامات ہیں, مجھے توفیق اب کیا دے؟ شکر ادا کرنے کی. اب مزید نعمت نہیں مانگ رہے, ہاں نعمت مانگ رہے ہیں لیکن کیا؟ شکر ادا کرنے کی نعمت. یہ بھی نعمت ہے. نعمت مانگ رہے ہیں لیکن کون سی؟ شکر ادا کرنے کی نعمت. یا اللہ وہ نعمتیں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے, اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق دے جو تو نے میرے والدین پہ کی تھی. اور میرے والد صاحب کو جو مکان اللہ نے دیا وہ اللہ کا احسان ان کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کے اوپر بھی ہے. میرے والد صاحب کو اللہ نے جو معاشرے میں عزت دی وہ اللہ تعالیٰ کا والد صاحب کے اوپر بھی احسان ہے اور میرے اوپر بھی احسان ہے. تو جو اللہ نے احسانات میرے والدین پہ کیے وہ احسانات ان کے ساتھ ساتھ میرے اوپر بھی ہیں, اور جو اللہ نے احسانات آپ کے والدین پہ کیے وہ آپ کے والدین کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر بھی اللہ کے احسانات ہیں. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے دونوں طرح کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے, جو تو نے میرے اوپر کی اور جو تو نے میرے والدین کے اوپر کی. یہ ان کی دعا کا پہلا حصہ ہے. دعا کے پہلے حصے میں وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کی توفیق. میں اور آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. دوسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ, یا اللہ مجھے دوسرے نمبر پہ توفیق دے اس بات کی کہ میں ایسے اعمال صالحہ کروں جن کے اوپر تو راضی ہو جائے, تو مطمئن ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم پڑھیں, اللہ اس کو ریجیکٹ کر دے تو اس نماز کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ کی راہ میں لاکھوں دیں اور اللہ اس کو ریجیکٹ کر دے, قبول نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں. یا اللہ عمل صالح کرنے کی توفیق دے, اور وہ عمل صالح جس پہ تو راضی ہو جائے. عمل صالح میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے, 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے. بیٹا دھیان سے, عمل صالح میں 2 چیزوں کا 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے. کون بتائے گا؟ کیونکہ آج طالب علم بھی موجود ہیں, سارے انعام آپ ہی لے جائیں گے. اور دیکھیں بزرگ جو ہیں آپ کی غیرت کو للکار رہے ہیں. جی جی اللہ آپ کو ذائع خیر دے, اللہ آپ کو ذائع خیر دے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. انعام ہی ہوتا ہے جی صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ذائع خیر دے. ماشاءاللہ.
عمل صالح بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ دھیان سے، چھوٹے بچوں سے کہہ رہا ہوں بیٹا، باقی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بیٹا ان کو کہتا ہوں، جس میں دو چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک کیا؟ اخلاص، یہ نہیں کہ آپ نے وہ عمل کیا ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے آپ نے کسی ہاسپٹل کو پیسے نہ دیے ہوں کہ حکومت پاکستان مجھے تمغہ دے گی، مجھے اعزاز دے گی۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے وہ پیسے ہاسپٹل کو دیے، مسجد کو دیے، مدرسے کو دیے، یتیموں پہ خرچ کیا، بیواؤں پہ خرچ کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی، یہ اخلاص۔ نماز پڑھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نمبر دو اتباع، طریقہ نماز وہ تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ اگر آپ کا عمل بالکل درست ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، لیکن ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے، عمل صالح نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں لیکن طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا نہیں ہے، تو پھر خطرہ یہ ہے کہ آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ میں نے کئی دفعہ اسی مجلس میں بیان کیا ہے، امام احمد روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے سامنے ایک آدمی نے نماز پڑھی، حذیفہ بن یمان اسے دیکھتے رہے، نماز کے بعد کہا کتنے سالوں سے تم یہ والی نماز پڑھ رہے ہو، اس طریقے کے ساتھ تم کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی 40 سالوں سے۔ حذیفہ بن یمان صحابی نے کہا یوں سمجھو کہ تو نے آج تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور اگر اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا تو تیری موت دین محمد کے اوپر نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمل صالح، اخلاص بھی، اتباع بھی، عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور طریقہ کس کا جناب؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے آپ نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہاں پہ غور کریں، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یا میرے ابو بکر کے طریقے کے مطابق پڑھ لو، یا میرے عمر کے طریقے کے مطابق پڑھ لو، یا میرے عثمان کے طریقے کے مطابق پڑھ لو، یا میرے علی کے طریقے کے مطابق پڑھ لو۔ نہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ہے عمل صالح۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عمل صالح کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یہ ان کی دعا کا آخری اور تیسرا حصہ ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت کے ذریعے مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر کوئی مسجد بنوائی ہے تو یہ آپ کا اللہ کے اوپر احسان نہیں، اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے، اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہے۔ اگر آپ کے 2-3 بیٹے حافظ قرآن بن چکے ہیں تو یہ آپ کا اللہ کے اوپر احسان نہیں، اللہ کی آپ پہ رحمت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کسی کا بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے اس طرح کہ وہ کہے یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، یہ میں قیمت لے کر آیا ہوں، مجھے جنت میں جگہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیک اعمال تو اللہ کی پہلی نعمتوں کی قیمت نہیں بن سکے، یہ اعمال تو اللہ کی پہلی نعمتوں کی قیمت نہیں بن سکے۔ ایک آنکھ کو آپ لے لیں، پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ایک آنکھ کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ البتہ یہ اعمال سبب ہیں، سیڑھی ہیں، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ جنت میں جگہ دے دے گا، یعنی کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی صرف اللہ کی رحمت سے جائیں گے، آپ بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ نہیں جائیں گے؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں گا، میں بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ نہیں جاؤں گا۔ اعمال سبب ہیں، معاوضہ نہیں ہے۔
تو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے اور آپ کو یاد کرنی چاہیے، نماز میں پڑھنی چاہیے، نماز کے علاوہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کو منانے کا بہترین طریقہ وہ دعائیں ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے پڑھی ہیں، اور جو اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ تیسری دلیل دینے لگا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ ذرا اس حدیث پہ غور کریں، میں نے پہلے بھی حدیث کئی دفعہ سنائی ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی احادیث اتنی بابرکت ہیں کہ بار بار سنیں تو بار بار ایمان تازہ ہوتا ہے، بار بار عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام معاذ بن جبل سے کہتے ہیں، بیٹا کس صحابی کے نام لیا ہے؟ معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، لیں بیٹا دائیں ہاتھ سے، بیٹا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ بائیں ہاتھ سے بیٹا کبھی چیز نہیں پکڑنی، نہ بائیں ہاتھ سے چیز کبھی دینی ہے، نہ بائیں ہاتھ سے کبھی کوئی چیز نہ پکڑنی ہے نہ دینی ہے، نہ لینی ہے نہ دینی ہے، دائیں ہاتھ سے ہمیشہ۔ چاہے آپ کی یہ مجبوری ہو، مثال کے طور پہ آپ جناب والا ولیمے میں ہیں اور دایاں ہاتھ آپ کا اس پہ جناب شوربہ اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوا ہے، اوپر سے بیٹا آ گیا، ابا جی گاڑی کی چابی دیں، اب آپ یہ ہاتھ کیسے جیب میں ڈالیں؟ جیب میں چاہے آپ بایاں ڈال لیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ چیز دینی نہیں ہے، ڈال لیں، نکال لیا آپ نے۔ اب جب آپ نے چابی دینی ہے، موبائل پکڑانا ہے، تو وہ بائیں ہاتھ سے نہیں، وہ دائیں ہاتھ سے۔ اور ان تعلیمات پہ سختی سے عمل کریں، یہ تعلیمات کس کی ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کس چیز پہ نام دیا تھا بچے کو ابھی؟ معاذ بن جبل۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابی جن سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے۔ اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو آپ کا معاشرہ محرم کے مہینے میں گالیاں دیتا ہے، جن پہ لعنتیں بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول سے ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ بات آپ نے 3 بار کہی اور تینوں بار اللہ کی قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ محبت کا یہ اظہار کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا ہوگا؟ ان سے کتنا نذرانہ مانگا ہوگا جی؟ دیا ہے، کیا دیا ہے؟ کہا میں تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ تحفہ کیا ہے؟ کہ میری نصیحت ہے، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، کبھی اس میں ناغہ نہیں کرنا، لا تدعنا، کبھی ناغہ نہیں کرنا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی، یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربی، اے میرے رب۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مانے کہ ربی، میرا خالق تو ہے، میرا مالک تو ہے، میرا رازق تو ہے، میرے سبھی امور کی تدبیر کرنے والا صرف تو ہے۔ اس کا ربی جب آپ نے کہہ دیا تو آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، داتا نہیں ہے۔ اعنی، اے میرا میری مدد کر۔ کس معاملے میں؟ علی ذکرک، یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھی ہم محتاج ہیں اللہ کی مدد کے، نمازیں پڑھنے کے لیے ہم محتاج ہیں اللہ کی مدد کے۔ تو اے اللہ میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کرتا رہوں، وشکرک، اور اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں، وحسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیری بہترین انداز میں عبادت کرتا رہوں۔ تو آپ ان دلائل سے اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا کس قدر ضروری ہے۔ شقیق بن ابراہیم نے کہا تھا کہ 6 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مخلوق کے لیے توفیق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کتنی چیزیں بیان ہو چکی ہیں؟ 1۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَرَغْبَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَتَرْكُهُمْ الْعَمَلِ۔ لوگوں کا دوسرا جرم یہ ہے کہ علم لیتے ہیں، درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، درس حدیث میں بیٹھتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ رحمتوں برکتوں والی مجلس ہے۔ مسجد میں بیٹھنا ویسے بھی ثواب ہے، اللہ والوں میں بیٹھنا مزید ثواب ہوا۔ بیٹھ کر قرآن سننا، احادیث سننا، عقیدہ سننا، اس کے اوپر اور ثواب ملے گا، ثواب بھی ثواب ہے، نور علی نور ہے۔ لیکن اس علم پہ عمل نہ کرنا یہ جرم ہے۔ علم لینا، علم کا شوق رکھنا، لیکن عمل نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جرم ہے۔ اسی لیے علم کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی۔ ایک اور دعا سیکھیں، یہ بھی دعا پڑھا کریں۔ یہ وہ دعا ہے جو خود اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہیں کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اچھا، اللہ نے یہ دعا کہیں نہیں سکھائی کہ اے نبی آپ کہیں کہ اے اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے۔ میری دعا اور آپ کی دعا صبح شام یہی ہے، یا اللہ میرے مال میں، کوئی بات نہیں، کریں، گناہ نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس سے اہم دعا یہ ہے کہ ربی زدنی، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ انسان کے قدم روز قیامت حرکت نہیں کر سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ۔ پہلا سوال یہ کہ تجھے عمر دی تھی 20 سال، 30 سال، 40، 50، 60، 70، 80، 90، کہاں گزاری؟ کن کاموں میں گزاری؟ یہ عمر کہاں صرف کر کے آئے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے جی؟ اور کہاں پہ لگائی یہ عمر؟ سوچیں روز قیامت کیا ایسا جواب میرے آپ کے پاس ہے جو جواب دیتے ہوئے سکون ہو، ڈر نہ ہو آگے سے؟ کیا ایسے ماحول میں رہے ہیں، ایسے اداروں میں تعلیم لیتے رہے ہیں کہ جہاں پہ فحاشی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، بے دینی نہ ہو، جہاں پہ اللہ کے رسول کا مذاق نہ اڑایا جاتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا یہ بتائیں گے کہ میں عورتوں میں بیٹھا رہا، جہاں جس شادی میں جاتا تھا میں اس کمرے میں گھستا تھا جہاں عورتیں بیٹھی ہیں، عورتوں کی مجلس میں بیٹھنے کا مزہ آتا تھا، یا بے دین لوگوں میں بیٹھنے کا مزہ آتا تھا جو ایسے لطیفے سنائیں جن لطیفوں میں مذاق اڑایا جا رہا ہو داڑھی کا، مذاق اڑایا جا رہا ہو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا، مذاق اڑایا جا رہا ہو مسواک کرنے کا، مذاق اڑایا جا رہا ہو علماء حق کا۔ کیا جواب دیں گے؟ کہاں عمر گزاری؟ دوسرے نمبر پہ سوال یہ عن علمہ فیما فعل، علم کے بارے میں سوال ہوگا، تجھے علم دیا تھا، تو نے اس علم کے تعلق سے کیا کردار ادا کیا، اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا، وہ علم دوسروں کو سکھایا یا نہیں سکھایا، اس علم کی تبلیغ کی یا نہیں کی، وہ علم بیگم کو گھر میں جا کے بتایا یا نہیں بتایا، وہ علم اپنی اولاد کو دیا یا نہیں دیا، اپنے پڑوسیوں کو دیا یا نہیں دیا، کیا کیا؟ علم کی ذمہ داریاں ہیں، علم کے حقوق ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ سوال ہوگا کہ تجھے مال ملا تھا، یہ بتاؤ کہ مال حاصل کیسے کیا تھا اور مال خرچ کہاں پہ کیا تھا؟
مال کے بارے میں یہ سوال بھی ہے، صرف یہ نہیں کہ کہاں خرچ کیا تھا، یہ بھی سوال ہے کہ حاصل کیسے کیا تھا، حلال طریقے سے کہ حرام طریقے سے. دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، پلاٹوں پہ قبضہ کیا تھا، قرضہ لے کر دبا گئے تھے، کیا کیا تھا، کہاں سے مال آیا، اور پھر خرچ کہاں پہ کیا. یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا مال میری مرضی، نہیں، اللہ کا مال اور مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. اور چوتھے نمبر پہ سوال ہوگا جسم کے بارے میں. وان جسمہ فیما ابلا، تجھے جسم دیا تھا، اس کو کہاں بسیدہ کیا، یہ آنکھوں کو کہاں استعمال کرتے رہے، کیا چیز دیکھنے کے لیے، کان کو کیا سننے کے لیے استعمال کرتے رہے. اس سے شرکیہ قوالیاں سنتے تھے، یا شیطانی میوزک سنتے تھے، یا توحید پہ مبنی تقریریں سنتے تھے، یا قرآن کی تلاوت سنتے تھے، اور آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے، ہاتھ دیے تھے، کہیں اس سے حرام تو نہیں پکڑتے رہے، غیر لڑکیوں کے ساتھ مصافحہ تو نہیں کرتے رہے، چچا کی بیٹی کے ساتھ، ماموں کی بیٹی کے ساتھ، پھپھو کی بیٹی کے ساتھ مصافحہ تو نہیں کرتے رہے ساتھ سے. پاؤں دیے تھے، پاؤں کا استعمال کہاں پہ کیا، دل کا استعمال. تو اس جسم کے بارے میں سوال ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جسم اور مرضی کس کی چلے گی. لیکن ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے رکھی. یہ کیوں رکھی ہے یہ آپ نے بتانا ہے. کون بتائے گا یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی؟ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو علم کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سنیے. آج تو ماشاءاللہ بڑی دعائیں آ رہی ہیں، تو یاد کرنی چاہیے نا میں یہ دعائیں. اب کیا دعا آئی ہے؟ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اے اللہ مجھے ایسے علم سے بچانا جو فائدہ نہ دے. اس کا مطلب ہے کہ علم نہیں لینا چاہیے جس کے اوپر عمل نہیں کرنا. نہیں، اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے علم بھی دے، علم پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے لا یخشع جس میں تواضع نہ ہو، عاجزی نہ ہو، جس میں رب کا ڈر نہ ہو. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، یا اللہ میں اس نفس سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر ہی نہ ہو. پنجابی میں جو رجے ہی نہ. ایک گاڑی نہیں یا اللہ دوسری بھی چاہیے، دو ہوگی نہیں تیسری چاہیے، ایک پلاٹ نہیں دوسرا چاہیے، نہیں جی تیسرا چاہیے. ایک جاب مل گئی ہے چلو باقی نماز روزے کے لیے، نہیں یا اللہ دو نمازیں جائیں بے شک، تیسری جاب بھی ملنی چاہیے یا اللہ، فجر کی نماز کی خیر ہے. کاروبار یا اللہ ایک دکان کے بعد دوسری تیسری چوتھی برانچ. بھئی برانچیں بننے سے نمازوں میں غفلت ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں. تو اے اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو. وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، یا اللہ ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے ہاں شرف قبولیت نہ پا سکے، جس کو تو قبول نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے وہ دعائیں کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں، اور اس سلیقے اور طریقے سے مانگنے کی توفیق دے جو سلیقہ اور طریقہ تجھے پسند آ جائے. تو اس لیے شقیق بن ابراہیم نے کہا تھا دوسری غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ علم تو ہم لے لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور تیسرے نمبر پہ وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں والمسارعۃ الی الذنب وتاخیر التوبہ، گناہ کرنے میں شیر ہیں اور توبہ کرتے نہیں ہیں.
گناہ کرتے ہوئے کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی شرم و حیا ہی نہیں رب سے، بلکہ گناہ کر کر کے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ اب تو دل کانپتا بھی نہیں، اب تو دل دھڑکتا بھی نہیں. تو کہتے ہیں گناہ کرنا اور توبہ میں تاخیر کرنا یہ جرم ہے. توبہ میں تاخیر کرنا یہ کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ خود اپنی ایک کتاب میں فرماتے ہیں مدارج السالکین میں کہ لوگ گناہ کرنے کے بعد ایک عرصے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کس سے کرتے ہیں؟ گناہ سے، جبکہ ان پہ واجب ہے کہ 2 توبہ کریں، ایک گناہ کرنے کی توبہ اور ایک گناہ سے توبہ کرنے میں تاخیر کی توبہ. توبہ میں تاخیر ایک الگ سے گناہ ہے، توبہ میں تاخیر یہ کیا ہے؟ یہ الگ سے ایک گناہ ہے. توبہ جلدی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اللہ فرماتا ہے کہ توبہ، میں توبہ قبول کرتا ہوں ان لوگوں کی جن سے بیوقوفی کی وجہ سے گناہ ہو جائے، جہالت کی وجہ سے گناہ ہو جائے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن. اللہ کہتے ہیں ان کے لیے توبہ کے دروازے بند. کن کے لیے؟ جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ میری توبہ. اور فرعون نے کہا تھا نا کیا؟ انی تبت الآن، یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں ایمان لایا اس رب پہ جس کو رب مانا ہے موسیٰ نے، جس کو رب مانا ہے ہارون نے علیہما الصلاۃ والسلام. جواب آیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بڑی دیر ہو چکی، اب توبہ کرتے ہو؟ ساری زندگی تو نے فساد مچائے رکھا، اب تو موت آ چکی ہے. تو اس لیے جلدی توبہ کر لینی چاہیے. البتہ وہ توبہ میں تاخیر کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ میری موت آنے میں ابھی 10 سال باقی ہیں، 15 سال باقی ہیں. جس کو پتا ہے اپنی موت کے وقت کا، وہ چاہے تھوڑا سا لیٹ کر لے. کس کس کو پتا ہے؟ کیوں بیٹا کتنے سال رہ گئے آپ کے؟ اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. کتنے سال رہ گئے بیٹا؟ کہیں کوئی پتا نہیں، یہ کہیں بیٹا کوئی پتا نہیں، کہیں موت کا کچھ پتا نہیں ہے. ویسے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ زندگی میں برکتیں ڈال. وہ ہم ان بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اللہ ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو تیسرے نمبر پہ پھر کیا تھا کہ توبہ میں تاخیر کیا ہے؟ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. توبہ میں جلدی کیجئے پہلے اس کے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. چوتھے نمبر پہ شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں والاغترار بصحبت الصالحین وترک الاقتداء بفعالہم، کہ لوگوں کو ایک دھوکہ یہ لگ جاتا ہے کہ میں تو نیک لوگوں میں رہتا ہوں. میں کن میں رہتا ہوں جی؟ نیک لوگوں میں رہتا ہوں، میں تو یوتھ فورس کا حصہ ہوں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، علماء کرام کے دروس میں بیٹھتا ہوں. تو ان کی مجلس میں بیٹھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دھوکہ آپ کو یہ لگ گیا ہے کہ آپ ان کی مجلس میں بیٹھنے پہ اکتفا کرتے ہیں، ان کی طرح کے اچھے اعمال کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ مرکز حسن بن علی میں آتے ہیں، ان دروس میں آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک قدم آگے بڑھائیں. اس مجلس میں جو سنتے ہیں اس پہ عمل کریں. علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں آپ سنتے ہیں، ان پہ عمل بھی کریں.
تو شقیق بن ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری غلطی ہے، لوگوں کی غلطی ہے، اس کی وجہ سے توفیق یعنی کہ توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، توفیق چھین لی جاتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں تو رہتے ہیں لیکن ان جیسے بننے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر یہ عزم نہیں کرتے کہ میں نے بھی ایسے نیک اعمال کرنے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، باقی دو چیزیں جلدی سے بیان کرتا ہوں۔ ٹوٹل کتنی چیزیں بیان کی انہوں نے؟ 6، اور میں کتنی بیان کر چکا ہوں؟ 4۔ کہتے ہیں 5ویں نمبر پہ کیا ہے؟ 5ویں نمبر پہ یہ کہ ادبار الدنیا عنہم، ادبار الدنیا عنہم وہم یتبعونہا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا ان سے اعراض کر رہی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کو زوال ہے اور یہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کو اتنی اہمیت دیں جتنی اس کی اہمیت بنتی ہے۔ یہ زندگی کے 4 دن کسی سے مانگے بغیر گزر جائیں، بس اتنی دنیا کما لی جائے۔ بچے کسی کے محتاج نہ رہیں، اتنی دنیا کما لی جائے، اور دنیا کماتے ہوئے بھی اس میں اللہ کا حصہ رکھا جائے، مساجد کا حصہ رکھا جائے، مدارس کا حصہ رکھا جائے، یتیموں بیواؤں کو اس میں سے دیا جائے۔ اور آخری نمبر پہ کہتے ہیں شقیق بن ابراہیم کہ وَإِقْبَالُ الْآخِرَةِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا، کہ آخرت سے لوگ اعراض کیے ہوئے ہیں جبکہ آخرت تیزی سے ان کی طرف آ رہی ہے، موت ان کی طرف بھاگ کر آ رہی ہے، قیامت بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، اور ان کا دھیان نہیں آخرت کی طرف، کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے تیاری نہیں ہے، کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قبر میں کیا لے کے جا رہا ہوں، اس بارے میں کچھ سوچ نہیں ہے کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو پیچھے سے مجھے نیکیاں کیسے مل سکتی ہیں، کہاں کہاں سے نیکیاں میرے لیے آئیں گی، کون سی مسجد میں میں نے چندہ ڈالا تھا، لوگ اس میں نمازیں پڑھیں گے تو قبر میں مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ 6 باتیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان غلطیوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ اللہ کی طرف سے نیکیاں کرنے کی توفیق ہمیں ملتی رہے، توحید پہ قائم رہنے کی توفیق ہمیں ملتی رہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق ہمیں ملتی رہے۔ اگر یہ 6 جرائم کرتے رہیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں اللہ تعالی خیر کے اعمال سر انجام دینے کی توفیق ہم سے چھین نہ لے۔ ٹائم کم ہے، ورنہ اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے ان 6 چیزوں کے اوپر اپنا تبصرہ نقل کیا ہے، لیکن پھر اس کے اوپر ایک اور درس شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں سے عمل کرنے کی، ان نصیحتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور ان نصیحتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں ان اغلاط سے محفوظ رکھے جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ جی بیٹا، اب آپ سے ہیں سوالات تاکہ یہ انعامات آپ کو دیے جا سکیں۔